اپریل سے لے کر پاکستانی سیاست میں زلزلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کل ایک اور بہت بڑی چیز ہوئی ہے اس حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ ہفتے پہلے پاکستان کے ٹاپ کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف صاحب کو کینیا کے اندر قتل کر دیا گیا تھا، ان کا مرڈر ہو گیا تھا، اور ان کا مرڈر بھی بڑے مسٹیریس حالات میں کینیا کی پولیس کے ہاتھوں ہوا تھا۔ کینیا کی پولیس نے بعد میں یہ بیان دے کر سب کو حیران ہی کر دیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ ہم مارنا کسی اور کو چاہتے تھے لیکن ارشد شریف کو ہم نے غلطی سے ٹارگٹ کر دیا۔ اب یہ وہ تھیوری تھی جس کو دنیا میں نہ تو کسی نے بائے کیا، بلکہ خود کینیا کے اندر بھی جو وہاں کے ٹاپ کے جرنلسٹ تھے وہ بھی اس چیز کو بائے نہیں کر رہے تھے کہ پولیس نے بائی مسٹیک کیسے ان کو قتل کیا، تو انہوں نے بھی اس رپورٹ کو بوگس قرار دیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی عمران خان پر بھی ان کے لانگ مارچ کے دوران ایک بھرپور اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوتا ہے، لیکن عمران خان اپنے ایک دو سپورٹرز کے بیچ میں پڑنے کی وجہ سے بچ گئے۔ ایک تو ان کا سپورٹر ان کو بچاتے بچاتے شہید ہوا، اور عمران خان کو خود کو بھی 4 گولیاں لگیں۔ اب اس ارشد شریف والے قتل اور عمران خان پہ حملے کے حوالے سے جو بہت بڑی ایک چونکانے والی خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے پاکستان میں 14 پارٹیوں کی، اس کو لیڈ کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، PMLN اس کو کہتے ہیں۔ پرائم منسٹر بھی اسی جماعت کا ہے۔ اس جماعت کا ایک اسپوکس پرسن ہے، کل اس نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں بہت بڑا کلیم کر دیا اس نے۔ اچھا، ویسے ان کا نام تسنیم حیدر ہے، یہ جو اسپوکس پرسن ہے PMLN کے، ان کا نام ہے تسنیم حیدر۔ رولنگ پارٹی کا اپنا اسپوکس پرسن، وہ کہہ رہا ہے میڈیا پہ آ کے کہ مجھے یہ ٹاسک دیا گیا تھا نواز شریف کی جانب سے، ہو از دا ہیڈ آف دا پارٹی، کہ میں شوٹرز ارینج کروں۔ کیوں شوٹرز ارینج کروں؟ عمران خان اور ارشد شریف کو مروانے کے لیے۔ سینئر بندہ ہے، کئی سال سے یہ مسلم لیگ کے ساتھ رہا ہے، اس نے اتنے بڑے انکشافات کیے ہیں، لیکن ایون جو عمران خان کی پارٹی کے ہی لوگ ہیں وہ بھی ان کلیمز پہ اس بندے کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں یہ پلانٹڈ تو نہیں ہے بندہ، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بندہ کل کو پلٹی مار کے گئے کہ مجھے اصل میں PTI نے یا کسی اور نے یہ کہا تھا کہ آپ نواز شریف کے خلاف بولیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ نواز شریف کا وہ جو ایک نیریٹو تھا، پہلا ووٹ کو عزت دو، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو تھا، وہ ریوائیو ہو سکتا ہے، مطلب اس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے کہ نواز شریف کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو وہ بھی جو عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہیں ان ساری ڈیولپمنٹس پہ شک کی نگاہ سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن نیورتھلیس یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ضرور ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے، لہذا ان کی طرف سے ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے۔ ایکچولی عمران خان کا پریشر اپنی جگہ پر موجود ہے اس وقت بھی۔ ابھی 2-4 دن کے اندر عمران خان نے راولپنڈی پہنچنے کا اعلان کر رکھا ہے وتھ ملینز آف پیپل، اور وہاں پہنچ کر ہی عمران خان کہہ رہا ہے آئی ول ریویل اباؤٹ مائی نیکسٹ موو۔ سسٹم چل نہیں پا رہا، اصل میں ان انسرٹن حالات کے اندر سسٹم چل نہیں پا رہا۔ ایسے میں یہ اتنی بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا، تسنیم حیدر کے جو انکشافات ہیں، یہ ایک حیران کن بات ہے، اور کچھ اینالسٹ مانتے ہیں کہ شاید PMLN اپنی پرانی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو سیاست ہے اس کو ریوائیو کرنے کے چکر میں، اور یہ ساری ڈرامے بازی ہے اس حوالے سے۔ اچھا، جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے وہ یہ بھی چیز کنفرم کرتے ہیں کہ اصل میں PMLN اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس وقت رفٹ ہے، دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ بہرحال اب یہ جو بھی کلیمز آئے ہیں ان کے اسپوکس پرسن کی جانب سے، PMLN کے اسپوکس پرسن کی جانب سے، اس کے بعد پاکستانی سیاست اور بھی زیادہ انٹینس ہو چکی ہے، اور وائلنس کا فیکٹر اس میں مزید آ گیا ہے۔ اور تسنیم حیدر کا کہنا ہے کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے پاس پروف بھی ہیں۔ پروف میرے پاس اس لیے ہیں کیونکہ ان ساری میٹنگ کے اندر مجھے بھی بلایا جاتا تھا، جہاں پر عمران خان کو مارنے کا پلان جو تھا وہ بنایا جا رہا تھا، تو میں بھی انہی میٹنگز کے اندر بیٹھا تھا، تو آئی ہیو ایوری تھنگ وغیرہ، میرے پاس پروفس ہیں، اور جب وقت آئے گا میں سامنے آ جاؤں گا، ان کے ساتھ پروف لے کر آ جاؤں گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے جو برطانیہ کی پولیس ہے اس کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی ضرورت پڑے گی ہم آپ کو بلائیں گے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کلیمز اس وقت کیے جا رہے ہیں جب ابھی کچھ ہی روز کے اندر نئے آرمی چیف کا جو اعلان ہے، جو کہ ڈیو ہو چکا ہے آلریڈی، لیکن ابھی تک فار مسٹیریس ریزنز نئے آرمی چیف کا اعلان کیا نہیں گیا ابھی تک۔ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اگلے 1-2 ہفتے کے اندر وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اسی مہینے نومبر میں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں،
اور نیا آرمی چیف آنا ہے، لیکن ان کا نام ابھی تک جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہوا. یوزولی اتنی ڈیلے نہیں ہوتی جتنی اس بار ہوئی ہے. تو آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ایک بہت پاکستان کے اندر بہت بڑی خبر ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. میرے خیال سے وزیر اعظم جتنا ہی امپورٹنٹ یہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ کون بن رہا ہے آرمی چیف. تو ابھی تک جو معاملہ ہے وہ بیچ میں ہے. یہ سننے میں آ رہا ہے جو وہاں پر پاکستان کے اندر جو انالسٹ کہہ رہے ہیں، جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں، کہ اسٹیبلشمنٹ کسی اور کو لگانا چاہتی ہے، لیکن نواز شریف صاحب جو ہے وہ کسی اور کو لگانا چاہتے ہیں دا نیکسٹ چیف. اور اس مدعے پہ دونوں کے بیچ میں انبن ہے، اور ادھر سے عمران خان جو ہے اس کا پریشر الگ سے ہے. اور عمران خان بھی انہی دنوں اسلام آباد پہنچ رہا ہے جب یہ اناؤنسمنٹ ہوگی آرمی چیف کی. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ اپریل سے لے کے عمران خان کو جب نکالا گیا گورنمنٹ میں، تب سے لے کر ابھی تک اس کی جو پاپولرٹی بڑھی ہے، یہ شاید اگلے 10 سال میں بھی نہیں بڑھتی. اگر اس طریقے سے اس کو نہ نکالا جاتا اور اگر اس کو گورنمنٹ میں رہنے دیا جاتا، اور اس کے ہوتے ہوئے یوکرین کے کرائسس ہوتے سارے، اور یہ مہنگائی بڑھتی، فیول کے کرائسس ہوتے، تو میرے خیال سے عمران خان کی پاپولرٹی مزید ڈاؤن ہو جاتی. لیکن اس سے پہلے ہی جس طرح سے اس کو نکالا گیا ہے، پھر پاکستان میں بارشیں ہوئی ہیں، سیلاب آئے ہیں، اس سے تو مزید جو عوام کا غصہ ہے وہ بڑھا ہے موجودہ جو گورنمنٹ اس کے بارے میں. اوپر سے یہ سارا جو کچھ بھی پولیٹیکل کیاس ہے کہ 14 پارٹیاں ایک طرف ہیں اور ایک پارٹی ایک طرف ہے، یہ سارا عمران خان کی فیور میں جا رہا ہے. اور میں اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ الیکشنز جب بھی ہوں گے پاکستان کے اندر، 1 مہینے بعد ہوں یا 1 سال کے بعد ہوں، اس میں عمران خان کی پارٹی نے ہی جیت کے آنا ہے. جی سید تسنیم حیدر شاہ، پاکستان مسلم لیگ نون کا میں 5 سال سے ترجمان ہوں ادھر، اور 20 سال سے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی پاکستان سے میں ان کی جو خدمات کر رہا ہوں. اور ہوا یہ ہے کہ جو انکشافات ہیں لندن پلان کے، ان میں ادھر بیٹھا تھا، مجھے بلایا گیا، اور جو میٹنگ ہوئی اس میں یہی ہوا کہ ارشد شریف کا اور عمران خان کا قتل کرنا ہے. میٹنگ کب ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی؟ میٹنگ ہوئی میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ. اور کب ہوئی؟ ایک پہلی 8 جولائی کو ہوئی، اس کے بعد جو ہے اپنا 20 سپتمبر کو ہوئی میری، اس کے بعد 29 اکتوبر کو میری. اس میں کون کون شامل تھا ان میٹنگ میں؟ ابھی آپ یہ بتا سکتے ہیں وہ میں نام انشاءاللہ بعد میں آپ کو. ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا پلاننگ ہوئی، کیا کہا گیا؟ اس میں یہی کہا گیا کہ ارشد شریف کو اور عمران خان کو ان کو رستے سے ہٹانا ہے، ان کا قتل کروانا ہے تاکہ یہ رستے سے ہٹ جائیں، اور نئے چیف آف آرمی کی تقرری سے پہلے یہ کام کرنا ہے. تو آپ کو کیوں کہا گیا یہ کہ آپ کروائیں؟ ناصر بٹ صاحب نے میرا جو انٹروڈکشن میاں صاحب کو یہی کروایا کہ یہ گجرات میں بڑے ڈنڈی پٹی مضبوط ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے پاس شوٹر ہیں. تو آپ سے کس نے کہا کہ آپ شوٹر دیں اور گجرات میں کیوں کریں؟ میاں محمد نواز شریف صاحب نے بولا جی شوٹر آپ دیں، اور گجرات میں جب جگہ دیں گے آپ کو وزیر آباد میں، اور جو ہے ادھر جو الزام ہے پھر وہ شوٹر کس کو قتل کروانے کے لیے مانگے گئے تھے نواز شریف صاحب کی طرف سے؟ عمران خان کو. جی عمران خان کو وزیر آباد میں جو قتل کروانا تھا وہ شوٹر آپ سے کہا گیا دیے جائیں. جی. تو آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نے شوٹر نہیں دیے تو وہ کدھر سے ارینج کی گئی، اس بارے میں کچھ معلومات ہے آپ کے پاس؟ بٹ صاحب نے جو ہوئی اس کے بعد انہوں نے یہی بتایا کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم نے ارینج کر لی ہیں. تو ظاہر میں پارٹی کا حصہ ہوں، تو انہوں نے میرے ساتھ شیئرنگ کی، میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں نے ملک صاحب کو بتایا جی یہ اپنا جو ہے ان شوٹر کے بارے میں کچھ معلومات ہے آپ کو، اور کیا کوئی اگلا حملہ آور کون ہے، وہ پہلے والا یا کوئی اور ارینج کیا گیا ہے؟ یہ نہیں بتا سکتے جی وہ آپ کو. لیکن آپ کے پاس وہ معلومات موجود ہیں کہ یہ تمام جو عمران خان پہ فائرنگ ہوئی شوٹرز نے کی، اس کی معلومات آپ کے پاس مکمل موجود ہے؟ مکمل موجود ہے، ہاں جی. اور اس کنسپریسی سے آپ نے یو کے کی پولیس کو کمپلینٹ کی ہے؟ جی بالکل کیا ہے، انہوں نے مجھے اپنا بولا کہ ہم آپ کی رکھوالی بھی کریں گے. آپ کے پاس ان میٹنگز کے کوئی ثبوت ہیں؟ انشاءاللہ میں پکچرز دوں گا آپ کو.